اگر ہم قسموں کے اعتبار سے دیکھیں تو جانوروں کی 2 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں. ان میں سے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمے نہ ہو. اور اللہ تعالی یہ بھی جانتا ہے کس انسان نے کس ماں کے پیٹ سے جنم لینا ہے اور کس جانور نے کس ماں کے پیٹ سے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، یعنی اپنی وفات کے بعد، ختم ہونے کے بعد کس نے کہاں جانا ہے. پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. آپ امیجن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کے ساتھ انسانی زندگی کی کاوش کو اٹیچ کیا ہے. جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے کنٹرول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کی بات بتائی کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد اور یہ ہے کائنات کے بنائے جانے کا مقصد. اور فرمایا اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے. الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں ہے اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اگر کافروں پر کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے عذاب کو موقوف کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بے بنیاد دھمکی ہے اور جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو تکبر کرنے والوں کو، سرکشوں کو جلدی اس لیے نہیں پکڑتا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں یا اپنے آپ کو مجرم ثابت کر دیں. اہل ایمان کبھی عذاب لانے کا مطالبہ نہیں کرتے. رکو نمبر 2 ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے. اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بڑا فخر کرنے والا ہے. انسان کی نفسیات کی بات ان آیات میں نظر آتی ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو، رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا، شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن چھن جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرا بن جاتا ہے، جیسے آج کل پینڈیمک میں لوگوں کی کیفیت ہے. اور اگر مصیبت کے بعد نعمت ملے تو انسان بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے. آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے انسان ایک تکلیف دہ وبا سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وبا نے ختم تو ہونا ہے. اس وبا کے بعد، پینڈیمک کے بعد کیا رویہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب انسان وبا میں ہوتے ہوئے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہوئے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے ختم ہونے کے بعد اطراحٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے کہ اللہ ہم سب کو بچا لے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اطراحٹ سے اور فخر سے کیسے بچیں. انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے نہ میرا حق تھا کہ یہ نعمتیں مجھے ملتی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے وہ شکر گزار بن جاتا ہے اور فخر اور غرور میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے. مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. خوشحالی میں سچے ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جس کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو وہ صالح زندگی گزار سکتا ہے. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی ذات کا سچا یقین نصیب فرمانا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا. پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. یقیناً آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا نگران ہے. جس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اسے خزانوں کی کیا ضرورت. کچھ لوگ کم فہم ہوتے ہیں، جھوٹی باتوں پر فخر کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسالت کے مقام سے بے خبر ہوتے ہیں، رسول بھیجنے کی حکمت کو نہیں سمجھتے، وہ رسولوں کا مالدار ہونا زیادہ ضروری خیال کرتے ہیں. حالانکہ رسول کا فرض تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے، برے انجام سے ڈرا دے، اس کے بعد رسولوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ رکھا ہے. آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو. پیغمبر کی سچائی کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام اتنا عظیم ہے اور پیغمبر کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. حقیقت یہ ہے کہ دور کوئی بھی ہو، لوگ مادے پر یقین رکھتے ہیں. جو چیز نظر آتی ہے، جس کو ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، جس کو سونگ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، مادی اعتبار سے لوگ تولتے ہیں. اب دیکھیں کسی انسان کے بارے میں یہ جانچنا چاہے آج کے لوگ کہ یہ کیسا انسان ہے تو اسے کیسے تولتے ہیں؟ اس کے لباس سے، اس کے جوتے سے، اس کی گاڑی سے، اس کی پہننے اوڑھنے برتنے سے. ہماری ساری سوسائٹی کا معیار کتنا گر گیا. پیمانے بدل ڈالے ہیں. اصل پیمانہ تو تقوی ہی ہے، اور متقی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتا ہے. اور عزت کا حق تو متقی ہی رکھتا ہے. چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو دنیا کو ہی مقصد بنا لیتا ہے، محدود مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا ہی میں انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہوتی، قیامت کے دن وہ عمل اس کے لیے وبال بن جائے گا. پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے مگر ذکر اللہ، اور جو اس کی مدد کرے اور عالم کے یا طالب علم کے. ترمذی کی 2322 نمبر روایت ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا
वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हो और एक गवाह उसकी तरफ से उसकी तायीद कर रहा हो, और इससे पहले मूसा की किताब भी जो रहनुमा और रहमत थी, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं। और ग्रोहों में से जो उसका इनकार करेगा तो उसके वादे की जगह आग है, चुनांचे उसके बारे में किसी शक में न रहे। आपके रब की तरफ से यकीनन ये हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर कोई झूठ घड़े। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ कहा था। अला लानतुल्लाहि अला जालिमीन, सुन लो जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से मुराद अल्लाह ताला के पैगाम पर झूठ गढ़ना है कि अल्लाह ताला अपना पैगाम बराह रास्त नहीं पहुंचाते, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह ताला के पैगंबर और पैगंबर के बाद ईमान लाने वाले पहुंचाते हैं। होता ये कि जब लोग दावत देने वाले को एक आम इंसान की हैसियत में देखते हैं, उस पर एतराज करते हैं, जैसे इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पर एतराज किया था कि अल्लाह ताला ने आपको तो मट्टी से बनाया, मुझे आग से, आग मट्टी से अफजल है, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। फिर फरमाया अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, जो अल्लाह ताला की राह से लोगों को बाज रखते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, और वही आखिरत का इनकार करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला के रास्तों को टेढ़ा करने के लिए सबसे पहले इंसानों की सोच को टेढ़ा किया जाता है, शऊर में खराबी पैदा की जाती है। मिसाल के तौर पर जिंदगी की बुनियादी हकीकतों के बारे में कजी पैदा की जाती है, जैसे अल्लाह ताला की जातो सिफात में किसी को शरीक ठहराना, नफा और नुकसान का मालिक किसी और को भी साबित करने की कोशिश करना, दुनिया में किसी से मदद मांगने के फवायद भी समझाए जाते हैं। यूं इंसान की फिक्र को टेढ़ा कर दिया जाता है। सोच का मरकज टेढ़ा हो जाए तो बाकी जिंदगी के मामलात को सीधा करना मुमकिन नहीं रहता। जब भी मरकज तवज्जो बदल जाता है, उसके बदल जाने से इंसान अल्लाह की मर्जी को खातिर में नहीं लाता। आज के दौर में लोगों को यही समझाया गया, आप आपकी जात है, आपकी मर्जी है, आपके फैसले हैं। और इस्लाम ये बताता है आपकी जात है, अल्लाह की इनायत है, आपकी मर्जी नहीं, आपके खालिक की मर्जी है। आपने जवाबदेह होना है, जो आपको मिला वो आपका नहीं, वो आपको दिया गया, लिहाजा आप अपने मालिक के आगे झुक जाएं। वो जमीन में बेबस कर देने वाले न थे और न ही उनके अलावा उनके लिए कोई मददगार है। उनके लिए 2 गुना अजाब किया जाएगा। वो न सुनने की इस्तिताअत रखते थे और न ही वो देखते थे। अल्लाह ताला के रास्तों को टेढ़ा करने वालों की तदबीरें इंसानों के शऊर को खराब कर सकती हैं, अमल को खराब कर सकती हैं, निजाम को खराब कर सकती हैं, पूरी जमीन को फसाद से भर सकती हैं, लेकिन अल्लाह को आजिज नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल कर सकता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला और वो सब कुछ उनसे खो गया जो वो घड़ा करते थे। कोई शक नहीं, यही लोग आखिरत में बिलाशुबा सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। इससे बड़ा क्या फसाद होगा, इससे बड़ा क्या खसारा होगा कि इंसान को आग ही में फेंक दिया जाए। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार की है, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे की तरह और देखने और सुनने वाले की तरह है। क्या दोनों मिसाल में यकसा हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? दोज़ख वाले और जन्नत वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जो अपनी आंखों, अपने कानों और अपने शऊर का इस्तेमाल करके हकीकत को पा लेते हैं, अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल लेते हैं, और वो जो अंधे बहरे गूंगे बन के रहते हैं, अपने शऊर को इस्तेमाल नहीं करते, न दोनों ग्रोहों की जिंदगी एक जैसी, न उनका अंजाम एक जैसा। रुकू नंबर 3 है और ये सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दावत और
उनकी कौम के अंजाम के बारे में है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, और हमने नूह को उसकी कौम में भेजा, यकीनन मैं तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं। कुरैश ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाने की हद कर दी, तो इंसानी तारीख में अंबिया की दावत, कौम की तकजीब, फिर मोमिन की नजात और काफिरों के हलाक होने से वाज़ेह किया गया कि आज की तकजीब और आज का तशद्दुद नया नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर से यही हालात चले आ रहे हैं। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ बुलाया, बिलाशुबा मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराया कि अगर अपनी या किसी और की मर्जी जारी रखोगे, अगर अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक नहीं झुकोगे, तो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी वही सारे रसूलों की दावत है। इस दावत का इंसान से ये मुतालबा है कि इंसान अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह ताला की रजा, उसकी खुशी के लिए करे और अल्लाह ताला और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक करे। इसी को इबादत कहते हैं। तो उसकी कौम में से सरदारों ने कहा, जिन्होंने कुफ्र किया, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और हम नहीं देखते कि सतही राय रखने वाले हमारे कम तरीन अफराद के अलावा किसी ने भी तेरी पैरवी की हो, और हम नहीं देखते अपने आप पर तुम्हारी कोई बरतरी, बल्कि हम तुम्हें झूठा ही समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बातें जहालत और कमअक्ली की दलीलें थीं। अगर हक वाज़े हो, दिल का आईना रोशन हो, कोई इंसान लम्हा भर के लिए भी शक में मुब्तला नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दुनिया परस्त थे। ज़ाहिरी मालो दौलत के एतबार से उन्होंने फैसला किया कि जिसके पास माल की कसरत नहीं, हम उसे तस्लीम नहीं करते। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमने देखा, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर कायम हूं और उसने अपने पास से मुझे रहमत अता कर दी, फिर तुम पर वो ओझल रखी गई, तो क्या हम उसे जबरदस्ती तुम पर लाजिम कर देंगे, जबकि तुम उसे नापसंद करने वाले हो। नूह अलैहिस्सलाम ने जो बात कही कि अपने पास से उसने मुझे रहमत अता कर दी, यानी नबुव्वत, और मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की सरकशी के बावजूद ठंडे अंदाज में पैगाम कौम तक पहुंचाया, सुलझे हुए अंदाज में दावत को पेश किया, इल्जामात का जवाब इल्जामात से नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने रिसालत के मनसब के बारे में हकीकी बात सामने रखी, और ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई माल भी नहीं मांगता, मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला के जिम्मे है, और मैं उनको कतन दूर करने वाला नहीं हूं जो ईमान लाए। बिलाशुबा वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग जहालत बरतते हो। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उनको दूर हटा दूं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? उमूमन नबियों का साथ देने वाले टीन एजर्स थे, सोसाइटी के पिसे हुए तबके के लोग थे, जिनको अल्लाह ताला माल देते हैं उनसे अक्ल सल्ब क्यों हो जाती, वो रसूलों का और सौले लोगों का साथ क्यों नहीं देते? मुतालबा करते हैं नबी से, सौलिहीन से, इन लोगों को अपने पास से हटा दो, फिर तुम्हारी मजलिस में बैठेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्हें तो हटा दूं, ये बताओ अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और मैं गैब भी नहीं जानता, और ना ही मैं ये कहता हूं कि बेशक मैं फरिश्ता हूं, और ना मैं उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें कतन कोई भलाई अता नहीं करेगा। अल्लाह ताला ही उसको ज्यादा जानने वाला है जो उनके दिलों में है। बिलाशुबा उस वक्त तो मैं यकीनन जालिमों में से हूंगा। यानी न मेरे पास दौलत है, न मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकता हूं, न मेरे पास गैब की कोई कुव्वत है,
मैं तो इतना ही इल्म रखता हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। मैं अपनी दावत से तुम पर बुलंदी नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपने रब के करीब हो जाओ। उन्होंने कहा, ए नूह, यकीनन तुमने हमसे झगड़ा किया है, फिर तुमने हमसे बहुत ज्यादा झगड़ा किया है, चुनांचे वो ले ही आओ जिसका तुम हमें वादा देते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। कौम ने अजाब का मुतालबा कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, दर हकीकत इसे तो तुम पर अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम हरगिज आजिज करने वाले नहीं हो। यानी अजाब तो मेरे बस की बात नहीं, वो तो अल्लाह ही के बस में है। और अगर मैं इरादा करूं कि मैं तुम्हें नसीहत करूं, तो भी मेरी नसीहत तुम्हें फायदा नहीं देगी। अगर अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह करने का इरादा रखता हो, हुआ रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, वही इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम वापस लौटाए जाओगे। जिसके पास वापस जाना है उसने हमारी जिम्मेदारी के बारे में तो पूछना है, हमें उसने रिस्पॉन्सिबल बनाया, अकाउंटेबल बनाया, उसने जवाबदेही तो करनी है। आज की जिंदगी तो तैयारी के लिए मिली है। अम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया है इसे। आप कह दें, अगर मैंने उसे घड़ लिया है तो मेरा जुर्म मुझी पर है, और जो जो जुर्म तुम करते हो उससे मैं बेताल्लुक हूं। यानी मेरा गुनाह, उसका वबाल मुझ पर है, आप पर उसका वबाल नहीं। लिहाजा आप अपनी जिंदगी की फिक्र करो। रुकू नंबर 4 है, वऊहिया इला नूहिन, और नूह को वही की गई कि यकीनन तुम्हारी कौम में से अब कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा मगर यकीनन जो ईमान ला चुका। चुनांचे आप उन कामों पर गमगीन न हो जो वो करते हैं, और हमारी वही के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने आप कश्ती बनाएं, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके बारे में मुझसे बात न करें, बेशक वो सब गर्क किए जाने वाले हैं। एक वो शख्स था जिसने हमेशा रब की मोहब्बत में लोगों को रब की तरफ बुलाया। अब वही सईद रूहों को नापाक मुआशरे से नजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाने के अमल पर मामूर कर दिए गए। तबलीग का काम खत्म हो गया और नई सनत शुरू हो गई। अल्लाह ताला की निगरानी में, अल्लाह ताला की वही के मुताबिक कश्ती तैयार करो। कई साल लग गए कश्ती बनने में, और नूह कश्ती बनाता रहा। और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते। उसने कहा कि अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो यकीनन हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने कश्ती बनाई। ये तस्वर इंसानों के लिए बेहद अजीब था कि पानी में इस अंदाज में कश्ती चले कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक इंसानों को ले जाए। इसी वजह से उनकी कौम को हैरत हो रही थी कि कैसे कश्ती बनेगी फिर चलेगी। चलने के लिए तो पानी चाहिए होगा, पानी कहाँ से आएगा। कैसे लोगों की अक्लें असबाब में गुम रहती हैं कि वो हालात कैसे पैदा होंगे जिसकी वजह से कश्ती चलेगी। जैसे आज पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है कि दुनिया का निजाम कैसे चलेगा। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया पेंडेमिक की वजह से, और इस क्राइसिस के दौर में किसी को समझ नहीं आती कि जब तक वैक्सीन इजाद नहीं होगी कैसे इंसान इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे। मेरा रब चाहेगा तो लम्हा भी नहीं लगेगा, हरम के दरवाजे भी खुल जाएंगे, मसाजिद भी खुल जाएंगी, लोगों के कारोबार भी खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। मुसब्बबुल असबाब वो है, लोग असबाब ही तलाश करते रह जाते हैं। सो जल्द ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर देगा, और दायमी अजाब किस पर उतरता है। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा और हमने कहा इस कश्ती में हर चीज का जोड़ा नर और मादा दोनों को सवार कर लो, और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक पहले बात हो चुकी, और उन्हें भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं, और उस पर थोड़े लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। जब कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन से पानी फूट निकला, आसमान से पानी बरसने लगा, मुसलसल बारिश हुई, और दूसरे मरहले में हुक्म दिया हर किस्म के जानवरों के जोड़े को रख लो और अहले ईमान को भी साथ रख लो।
نوح علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ سب کو سوار کر رہے تھے جو ایمان لائے، حتیٰ کہ جانور بھی سوار ہو رہے تھے. اس موقع پر اپنی بھی اولاد تھی، اپنا بیٹا سوار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کیسی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی؟ 80 آدمی تھے، 3 عورتیں بھی تھیں. کعب فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر 72 اشخاص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے، بسم اللہ، پھر الحمدللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر 3 بار، پھر پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ. وہ زمین جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں پہاڑوں جیسا بلند پانی ٹھہر گیا. کشتی جو بچنے والوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم پہاڑ پر چڑھنے والوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے وہ غرق ہو گئے، حالانکہ پہاڑ زیادہ محفوظ پناہ گاہ تھی. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں. انسان کو بظاہر تو اسباب نظر آتے ہیں لیکن اصل میں حکم اسی کا ہے. دنیا میں ہونے والے کاموں کے بارے میں انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ظاہر میں ہونے والے ان کاموں میں، ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیں، اس پر غور و فکر کریں تو انسان اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا. کیسے ہو؟ جب تک کہ ذلت کا، پستی کا، اپنے رب کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا احساس نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر نہیں آتی، اس کی قدرت نظر نہیں آتی، اس کے آگے جھکنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اگر انسان کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے. اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا. اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، الا من رحم، مگر جس پر اس نے رحم کیا. اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا. اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا کر ٹھہر گئی. اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے. زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، چاہے تو موسلا دھار بارش برسا دے، چاہے تو اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے روک دے. لمحوں میں سب ختم ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. ایسے ہی انسانی زندگی کی ریل پھیل تھی کل تک. کیسے ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اتنا تو سمجھ لیا الحمدللہ، لیکن ہر ایک کی مثال ایک جیسی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احکم السفینہ، اپنی کشتی مضبوط باندھ لو. کشتی سے مراد نیک اعمال کی کشتی ہے، یعنی اگر تم نے دنیا میں پناہ لینی ہے تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے پناہ لو. فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ، کہ یقیناً سمندر بہت گہرا ہے. ہاں یہ دنیا اپنے اندر غرق کر لیتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوا، اور کشتی تھی جو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوا؟ دیکھو جس نے پہاڑ پر پناہ لی تھی وہ ڈوب گیا، اور جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے. اور رب العزت نے فرمایا دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتے.
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنے رب کے سامنے اس لیے کی کہ حقیقی والد تھے. باپ کے دل میں بیٹے کا درد اٹھتا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن اصل رشتہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے رب سے کہا کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے. لیکن نظروں سے لمحے بھر کے لیے یہ بات اوجھل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خون کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، انسان کے اعمال کی حیثیت اعمال کام آنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. یہ نوح علیہ السلام کی پکار تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تیرا بیٹا تو صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا. سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ بیٹا ان سے کٹ چکا تھا، نوح علیہ السلام ان سے کٹ چکے تھے. اگرچہ وہ بیٹا تھا، خون کا رشتہ تھا، مگر خون کے رشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا باعث بننے والے نہیں ہیں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نجات کی طرف بلا رہے تھے اور ان کا بیٹا اس دعوت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا. نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کہا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ہم ان کو ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. رکو نمبر 5 ہے، اور 5ویں رکو میں قوم نوح کے جانے کے بعد ایک اور قوم تاریخ کے پردے پر آتی ہے. اپنی زندگی ایسے بسر کی اس قوم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی. یہ قوم عاد ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی. اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو. اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تعقلون کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول تو تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، تو ہر ایک کو اسی کے پہنچانے سے رزق پہنچتا ہے. ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تم اسی کی مان لو، اس کو چھوڑ کر کسی کے آگے نہ جھکو. ہر دور میں ہر پیغمبر نے تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اللہ کی بڑائی کی دعوت دی ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کر لو. یہ کل ان کے لیے بھی تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے.
وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو اس وقت فصلوں اور جانوروں کو پانی پلانے کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا رب سے بخشش مانگو، اس سے توبہ کر لو، تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے استغفار کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ مسلم کی 6965 نمبر روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اپنے گناہوں کی طرف نہیں، رب کی مغفرت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مسلسل گناہ کرتے چلے جائیں کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ سرکشی ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر غلطیوں گناہوں کے مسلسل استغفار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے دل لگتے دلائل کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا۔ توحید کی دعوت کی دلیل تو ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یاد دہانی سے انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ جہاں لوگ توہم پرست ہوں، عقل کی بجائے گمان پر چلتے ہوں، سچے دین کی دعوت ایسے ماحول میں حقیر بن جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے کہ دعوت دینے والے کو کوئی ذہنی خلل، ذہنی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے بت پرست اس کو اپنے معبودوں کی ناراضگی پر معمول کرتے ہیں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، قوت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حود علیہ السلام نے اس کے لیے غلبے اور قدرت کی مخصوص شکل، یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر قابو کرنے کو ہی پیش کیا۔ اس سے قوم عاد کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کتنے سخت لوگ تھے، سخت مزاج تھے، قوی تھے، زمین کے دوسرے جانوروں کی طرح جانور تھے جن کی چوٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ بھی بتلانا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ حود علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑ لو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا۔ اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست
जाबिर सख्त अनाद रखने वाले के हुक्म की पैरवी की। अभी तक तो देख रहे थे आद बड़े करख्त थे, कवि थे, सख्त किस्म के लोग थे। अब क्या हुआ, तारीख से उनको धकेल दिया गया। कौम आद की तारीख बिल्कुल खत्म हो गई। रसूलों की दावत एक है तो झुटलाना भी एक है। जो कौम झुटलाती है, अल्लाह ताला का फैसला भी एक है, उसको सफाई हस्ती से मिटाकर रख दिया जाता है। अंबिया की दावत का हमेशा से इंसानों से ये तकाजा रहा है कि वो अपने आप को जब्बारों की गुलामी से बचा लें, अपनी जिंदगी के मामलात को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढाल लें। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, उन्हें लगता है ये हमारी जिंदगी और हमारी मर्जी है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आपने ये स्लोगन सुना होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तब देख लें, लॉकडाउन में सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, और कितने ही लोग हैं जो जा चुके, हो सकता है कि बाकी सब थोड़े ही दिनों में अपने बाकी मामूलात में गुम हो जाएं। लेकिन हमें अपनी जिंदगी मुनाफिकों की तरह नहीं गुजारनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक को ये पता नहीं चलता कि उसके मालिक ने उसे बांधा क्यों और खोला क्यों। अब बंधे हुए हैं, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा सॉरी जब सब कुछ ओपन हो जाएगा तो क्या याद आएगा कि कभी मुझे बांधा गया था और क्यों बांधा गया था। वह उत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लानतम व यौमल क़ियामा, और उनके पीछे इस दुनिया में भी लानत लगा दी गई और कयामत के दिन भी। कौम आद ने रब से कुफ्र किया, रसूलों की बात नहीं मानी, जब्बारों की बात मानी, इसलिए उनके पीछे कयामत तक के लिए लानत लगा दी गई। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, सुन लो यकीनन आद ने अपने रब से कुफ्र किया। अला बुअदल लिआदिन कौमी हूद, सुन लो हलाकत है आद के लिए जो हूद की कौम थी। रुकू नंबर 6 है, कौम नूह और कौम आद के जाने के बाद तारीखी एतबार से देखें तो अगली कौम जो उभरती है वो कौम समूद है। कौम समूद ने अपने फन का कैसा मुजाहिरा किया। आप लोगों में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने नेट के जरिए से समूदी इमारत देखी होंगी, कितने लोगों ने किताबों में प्रिंटेड सूरत में देखा होगा, तफसीर में भी मौजूद है। लेकिन जिन लोगों ने वहां जाकर देखा, उनके तर्ज तामीर के बारे में यकीनन उन्हें अजीब हैरत होती होगी कि वो भी क्या लोग थे जिन्होंने पहाड़ काट काट कर घर बनाए थे। तो जिन लोगों के पास ऐसी जबरदस्त स्किल थी, उनकी अक्ल ने कितना काम किया। आइए देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स की क्या सूरत हाल है। और समूद की तरफ उनके भाई सौले को भेजा। कालया कौमी उबुदुल्लाह, उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह ताला की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, चुनांचे तुम उसी से बख्शिश मांगो, फिर उसी की जानिब रुजू करो। यकीनन मेरा रब बहुत करीब है, कबूल करने वाला है। एक कौम मिटी, दूसरी आ गई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद कौम आद आई, फिर कौम नूह भी तारीख से मिटा दी गई, कौम आद भी। देख लीजिए, जमीन का ये सिलसिला हमेशा से जारी है। और कौम समूद का इलाका शुमाल मगरबी अरब का इलाका हिजर था। सैयदा सौलह अलैहिस्सलाम इनके पास पैगंबर बनाकर भेजे गए। और आप देखिए कि कैसे इन लोगों ने सौलह अलैहिस्सलाम से जो उम्मीदें बांधी थी उसका तज़किरा किया। उन्होंने कहा, ए सौलह, इससे पहले तुम पर उम्मीदें रखी गई थी, क्या तुम हमें उससे रोकते हो कि हम उनकी इबादत करें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। और बिलाशुबा यकीनन हम इसके बारे में एक बेचैन रखने वाले शक में हैं, जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो। सौलह अलैहिस्सलाम की कौम जुल्म में मुब्तला थी। अपने इल्म, जहानत, हुस्न तदबीर के एतबार से
قوم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب میں حسن تدبیر کے اعتبار سے، ذہانت اور علم کے اعتبار سے صالح علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا. اسی لیے انہوں نے امیدیں وابستہ کی کہ ان کی صلاحیتیں قوم کے کام آئیں گی. لیکن جب انہوں نے قوم کے غیر اللہ کے الہ بنانے پر تنقید کی تو ان کی ساری امیدیں نا امیدی میں بدل گئیں، توقعات ڈھیر ہو گئیں، اور یوں یعنی انہوں نے اپنی فکری غلامی پر جمے رہنے کو اپنے لیے مناسب خیال کیا. اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے مجھے کیا زیادہ دو گے؟ تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں خائب و خاسر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا. سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی، پھر اس کا بچہ بھی نکلا. ساری قوم نے دیکھا جانی پہچانی اونٹنی تھی تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو صالح علیہ السلام نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے سمود والے فسادی لوگ تھے، یعنی قوم سمود نے معجزہ طلب کیا، معجزہ آیا تو ٹانگیں کاٹ دیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، قوی سمجھا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا. یہ ایک چنگھاڑ تھی سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل سینوں کے اندر پھٹ گئے، ان کے جسم کے ہر حصے سے خون رسنے لگا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے. الا ان سمودا کفروا ربہم، سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. الا بعدا لسمود، سن لو، دوری ہے سمود کے لیے. ایک اور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ایک اور قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اللہ رب العزت نے قوموں کے حالات اس لیے ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. رکو نمبر 7 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے. پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے کلدانیوں میں پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کر پکارا. انہوں نے ہجرت کر کے دریائے اردن عبور کیا اور کنعان کی صحرائی زمین میں رہائش اختیار کی. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خبر دینے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا لینے گئے. پتھروں پر بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے آئے. مہمان نوازی کی حالانکہ جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن جس وقت کھانا نہیں کھائے تو فکر لاحق ہوئی. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. دیہاتی لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کی برائی کرنے سے باز رہتے تھے. جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ دشمنی کرنے کا ارادہ ہے. پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں زمین پر آئے تھے اور اس کی بیوی کھڑی تھی. سو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम सारा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों मेहमानों की खिदमत में लगे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे, हजरत सारा खड़ी थी, खाना और उससे मुताल्लिका चीजें मेहमानों के सामने ला ला कर रख रही थी। तो ऐसे में फरिश्तों ने औलाद की बशारत दी। ये सिर्फ औलाद की बशारत नहीं थी, बल्कि नेक और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वालों का एक घिराना वजूद में लाना लाजिम था। कालत या वैलता अलिदु व अना अजूजुन वहाजा बाली शेखा। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं जन्म दूंगी और मैं बुढ़िया हूं और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। बिलाशुबा यकीनन बड़ी अजीब चीज है। कालू अताजबीना मिन अमरिल्लाही। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर, ए घर वालों। यकीनन वो बेहद तारीफ किया गया, बड़ी शान वाला है। असल कानून कुदरत अल्लाह ताला का बेकैद इरादा है। इंसान कैद है इसलिए उसके इरादे महदूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई हद नहीं। अल्लाह के कामों में ताज्जुब की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हो गई और उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हुई, यानी अल्लाह ताला के खौफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसल आहोजारी करते थे और उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नरम दिली थी। ए इब्राहिम, इससे मुंह मोड़ लो। हकीकत ये है कि बिलाशुबा तुम्हारे रब का हुक्म आ गया है और यकीनन उन पर वो अजाब आने वाला है जो हटाया जाने वाला नहीं है। यानी अल्लाह ताला का फैसला आ चुका, आहोजारी करने का फायदा नहीं है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं की गई। किसी की दुआ दूसरे के हक में तभी कबूल होती है जब वो खुद भी अल्लाह ताला से डर कर अल्लाह ताला को पुकार रहा हो। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, तो वो उनकी आमद से घबराया और उनके आने से दिल तंग हुआ। उसने कहा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनकी कौम उर्दन के शहर उमूरिया और सद्दूम में मुकीम थी और उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और वो पहले ही से बुरे काम किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। चुनांचे तुम अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है। यहाँ पर जो बात रब्बुल इज्जत की जानिब से कही गई वो ये कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब कौम के लोग उनके पास बहुत बेख्तियार दौड़ते हुए आए, युहराऊना इलैहि, बेख्तियार दौड़ते हुए कांपते हुए आए। युहराऊ कहते हैं बुखार की हालत में कांपना। कौम की लड़कों को देखकर इतनी बुरी सूरत हाल हुई कि जैसे बुखार में मुब्तला कांपता हुआ शख्स भागता है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पहले से बदकारी करती थी, इसी मकसद के लिए वो दौड़े आए थे। और लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मेरी कौम की बेटियां हैं, मेरे मेहमानों में मुझे रुस्वा न करो। मेहमानों की तौहीन करना इंसानी फितरत के खिलाफ है। ये अल्फाज इंसान की गैरत को उभारते हैं, यूं वो तौहीन करने से बाज आ जाता है। उन्होंने कहा, बिलाशुबा यकीनन तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई हक नहीं, और बेशक तुम जानते हो कि हम क्या इरादा रखते हैं। कैसी बेहया कौम थी, एलानिया बुराई करने का मुतालबा कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश वाकईतन तुम्हारे मुकाबले की मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। उन्होंने कहा कि ए लूत, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, वो हरगिज आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। चुनांचे अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई एक पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी, कि बिलाशुबा उस तक वही पहुंचने वाला है जो उन तक पहुंचेगा,
ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی پریشانی میں جب بہت اضافہ ہو گیا، مصیبت بڑھ گئی، تو فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا. وہ عذاب کے فرشتے تھے جو قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا. استغفر اللہ. اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو طے بتائے تھے. قوم لوط نے اپنے آپ کو مقام انسانیت سے گرایا تھا، حیوانوں سے بھی نچلی سطح پر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گرا دیا. ان پر خاک آلود پتھر برسائے گئے جو ان کے حالات اور مقام کے مطابق تھے. بدکاری کی سزا رجم ہے. جب کوئی بدکار شادی شدہ ہو، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے رجم کر دیا. آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ رکوع نمبر 8 ہے. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو. بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ایک اور قوم صفائی ہستی سے مٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ڈیڈ سی کا پانی ان پر چڑھا دیا. وہ قوم اس پانی کے نیچے آج بھی موجود ہے، عبرت کا نشان ہے. اور مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے. اور ان لوگوں پہ گھیر لینے والا عذاب آیا کیونکہ وہ لوگ کم تولتے تھے. انہیں ڈر تھا کہ تجارت ٹھنڈی پڑ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ قوم شعیب بھی ایسی بری لت میں مبتلا تھی جو سوسائٹی کو، اس کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. جیسے آج ہماری قوم ہے، لوگوں کے تہوار آتے ہیں، ان کی عیدیں آتی ہیں، ان کے جب عبادت کے دن آتے ہیں تو کیسے پوری دنیا میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، سیلیں لگتی ہیں، لوگوں کو سہولت وہاں پہنچائی جاتی ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں کر دی، اور 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں کر دی، یعنی 10 گنا تک کا اضافہ ہے. تو یہ 10 گنا تک کا جو اضافہ ہے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بچت یعنی جائز ذرائع سے ہونے والی کمائی ہی قیمتی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. میرا کام تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے، ہدایت میری ذمہ داری نہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے وہ نفع 1000 درجے بہتر ہے جو حق تعالیٰ تمہیں تجارت میں عطا فرمائے. اسی نفع میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہی حلال اور طیب ہے. جس طرح عذاب سے بربادی اور تباہی آتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے رحمت سے جان و مال کی بقا اور تحفظ ہوتا ہے. پورا پورا ناپ تول کر جو کچھ بچ جائے گا وہی باعث خیر و برکت ہے. کہیں پاک اور ناپاک میں برابری ہو سکتی ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم دینداری کا دعویٰ کرتی تھی، مگر انہوں نے دینداری کے ساتھ شرک اور معاشی معاملات میں خرابیوں کو جمع کر دیا تھا. شعیب علیہ السلام نے جب سچی دینداری کی دعوت پیش کی، انہوں نے تانا دیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور یہ کہ مال میں ہم اپنی مرضی نہ کر سکیں.
یا نماز سے مراد دین ہے. اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں. جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی. اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مخالفت اور ضد کا راستہ چھوڑ دو, اس سے پہلی قومیں برباد ہو چکی ہیں, اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو, میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, پلٹ آؤ, وہ رحیم ہے, مخلوق سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں, اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو. شعیب نے کہا اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کسی کا خاندان اس کی برادری اللہ کے مقابلے میں کافی نہیں ہو سکتی. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ, یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو, یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. دنیا میں لوگ برادری کے پیچھے کیسے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. برادری کا خوف بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف؟ یہ معاملہ صرف اس دور تک محدود نہیں تھا, آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. جب بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف مدھم پڑتا ہے دوسرے خوف حاوی آ جاتے ہیں. اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی, اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا. جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ سے پکڑ لیا. وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہے جیسا کہ وہ بسے ہی نہ تھے. ہر دور میں ایک ہی فیصلہ کیا گیا, جو اللہ پر یقین کرنے والے ہر دور میں بچا لیے گئے. حالانکہ ابلیس دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کی مانو گے تو بچو گے نہیں, لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے, سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں رہے گا. آج دیکھ لیجئے قوم نوح کا کیا انجام ہوا, قوم ہود کا, قوم سمود کا, قوم لوط کا, قوم شعیب کا. گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے. اللہ بعدل لمدینہ کما بعیدت سمود, سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے پوری انسانیت کے لیے کہ قوم شعیب کے لوگوں نے امتحان کے لیے ملنے والی چیزوں کو مستقل حق سمجھ لیا تھا. جس زمین کو اپنا سمجھتے تھے وہاں زلزلہ آیا, اس کے نتیجے میں سب کچھ برباد ہو گیا. وہ دنیا سے ایسے مٹے جیسے وجود ہی نہ تھا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے بے شعوری کا انجام بتایا تھا لیکن انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا. حقیقت غالب آ گئی, بے حقیقت سوچ ختم ہو گئی. مدین والوں کو ویسے ہی پھینک دیا گیا جیسے قوم سمود کو پھینکا گیا, اور کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے, ہلاکت اور بربادی کافروں کے لیے ہے. رکو نمبر 9 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. آیات سے مراد تورات ہے اور نشانیوں سے مراد 9 نشانیاں ہیں جن میں عصا اور ید بیضا بھی تھا. فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی, حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا, چنانچہ وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا
اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے. جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر اپنا رہنما بنائیں گے قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کر دیے جائیں گے. اور فرعون بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے. رفت کہتے ہیں صلے کو، عطیے کو، انعام کو. تو بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، اس سے مراد لعنت ہے. ذالک من انباء القری نقصہ علیک. یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں. اس سے مراد یہ کہ بستیوں کی یہ خبریں رسول اللہ پہلے نہ جانتے تھے. یہ وحی کے ذریعے آنے والی معلومات ہیں. قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، جن کے آثار موجود ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں. حسید سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح ختم ہو گئیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے. جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا. اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے. ظلم سے مراد شرک ہے. بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا. دنیا کی پکڑ عذاب آخرت کی یاد دہانی کرانے والی اور خوف دلانے والی ہوتی ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں. جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں. پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز کا بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا. جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے مگر جو آپ کا رب چاہے. یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے. اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں. پس آپ کسی شک میں نہ رہیں. جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی. اور رکوع نمبر 10 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے. اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا حکم دیا ہے. اس کے نتیجے میں انسان بیداری کی زندگی گزار سکتا ہے، احتیاط میں مبالغے تک پہنچ جاتا ہے، دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں
बिला शुबा इन्नल हसनाती युज़हिबन अस्सय्यात, बिला शुबा नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये अल्लाह ताला को याद करने वालों के लिए नसीहत है। यानी जिक्र इलाही से यहाँ मुराद नमाज है, हकीकत है कि नमाज याद दहानी है। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, और आप सब्र करें, बिलाशुबा अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। तुमसे पहले की कौमों में से फिर कुछ बची खुची भलाई वाले लोग क्यों ना हुए जो जमीन में फसाद से मना करते, सिवाय थोड़े से लोगों के, उनमें से जिनको हमने उनमें से नजात दी। और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो उन चीजों के पीछे पड़े रहे जिनमें उन्हें ऐशो आराम दिया गया था, और वो जराइम पेशा थे। और आपका रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे जबकि उसके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। और अगर आपका रब चाहता तो यकीनन तमाम इंसानों को एक ही उम्मत बना देता, और वो हमेशा इख्तिलाफ करने वाले ही रहेंगे। तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक होते हैं, ताकि लोग अपने रास्ते के इंतखाब के मुताबिक कोशिशें करें, उनकी कोशिशें अंजाम को पहुंचे। मगर जिन पर आपका रब रहम करे, अल्लाह ताला की रहमत उस शख्स को मिलती है जो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे या बुरे रास्ते के इंतखाब के इख्तियार में अपनी हकीकी बेख्तियारी को जान ले। इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम, मगर जिन पर आपका रब रहम करे और इसीलिए उसने उनको पैदा किया। व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सभी से जरूर भर दूंगा। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली, और हम रसूलों के वाकयात में से हर चीज आपको सुना रहे हैं जिसके साथ हम आपका दिल मजबूत करते हैं। और आपके पास उस मामले में हक आ गया और ईमान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। और आप उन लोगों से कह दें जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो, बिलाशुबा हम भी अमल करने वाले हैं, और तुम इंतजार करो, बेशक हम भी मुंतजिर हैं। क्योंकि अजाब का मुतालबा किया था, अजाब का इंतजार दोनों ही करते हैं, क्योंकि अजाब ही फैसला कुन होता है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो आप उसी की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें, और आपका रब उससे बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। ये रुकू नंबर 11 है और सूरा यूसुफ का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा हूद कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए और हमें इस पैगाम को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरा यूसुफ का आगाज करते हैं। 12 रुकू और 111 आयात पर मुश्तमिल है। नुज़ूली तरतीब के एतबार से 53 नंबर और मुसहफ में तरतीब के एतबार से 12 नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये वाज़ेह किताब की आयात हैं। ये हुरूफ मुक़त्तात में से हैं जिन्हें इंसान लिखते पढ़ते हैं। इनकी हकीकत को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। और ये वो किताब है जिसका मकसद लोगों के सामने अल्लाह के पैगाम को खोलकर बता देना है, ये वो किताब है जिसमें कोई इबहाम नहीं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन हमने अरबी कुरान बनाकर इसे नाजिल किया है ताकि तुम समझो। कुरान हकीम के पहले मुखातिब अरब थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का इंतखाब किया। इजहार बयान की जितनी गुंजाइश अरबी जुबान में किसी दूसरी जुबान में नहीं, ताकि तुम समझो नुज़ूल कुरान का मकसद है इंसानों की हिदायत और रहनुमाई। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन
وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے. قصہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا. اس قصے میں ایک پیغمبر کے قصے کی صورت میں یہ بتایا گیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کتنا گہرا علم ہے، اس پر کتنے گہرے یقین کی ضرورت ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں، جیسے تقوی، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کرنا، اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا. یہی یعنی ہر حال میں حق کے راستے پر جمے رہنا. اس قصے میں حسد اور دشمنی کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے. اس قصے میں نفس امارہ کی سرکشیوں کا نتیجہ، انسانی مسائل اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو ہیں. اسی وجہ سے اسے احسن القصص قرار دیا. اس قال یوسف لأبیہ یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام 4 پشتوں سے نبوت پا رہے تھے. یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق، اور سیدنا اسحاق دراصل یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام. سیدنا یوسف کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے. ان کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین. یہ خواب بشارت تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملے گی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. معذرت خواہ ہوں. یوسف علیہ السلام کا روشن مستقبل محسوس کر کے یعقوب علیہ السلام نے روکا تھا کہ اپنے خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہ کرنا. یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ بھائی نقصان پہنچائیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے نقصان پہنچانے کی وجہ بیان کی کہ یہ شیطان ہے جو دلوں میں جلن پیدا کرتا ہے، بغض اور حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا. یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. آپ کا رب منتخب کرے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا. ظاہر خواب کی تعبیر دینا کسی عام فرد کا کام نہیں. یہ کام وہ کر سکتا ہے جسے دین کا پورا علم، اللہ کی کتاب کا بھی، حدیث کا بھی، تاریخ کا بھی، زبان کا بھی. سمرہ بن جندب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت لوگوں سے یہ دریافت کرتے تھے، تم میں سے کس نے آج کیا خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ اس کی تعبیر دیتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. رکوع نمبر 12 ہے،
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل مکہ نے سوال کیا تھا، جن کا تذکرہ انہوں نے سفر کے دوران یہودیوں سے سنا تھا۔ اس سوال کا مقصد محض مذاق اڑانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھنے والوں کی طرف اس کو لوٹا دیا۔ اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ یہ والدین اور اولاد کے درمیان کا تعلق ہے۔ اولاد کے لیے والدین ساری زندگی نچھاور کر دیں، ماں باپ کے بارے میں لمحہ نہیں لگتا اولاد فوراً وسوسوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی محبت تو ہر ایک کو چاہیے، ابلیس یہیں سے پکڑتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ایک ماں سے تھے، 10 بھائی اور تھے۔ انہیں اس پر حسد تھا کہ آخر ہمارے بھائی یعنی ہمارے والد ان دونوں بھائیوں کو زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام بنیامین تھا، اور ان کے بھائیوں کی 10 بھائیوں کی یہ سمجھ کی غلطی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے مطابق باپ سے بچوں کے درمیان ترجیح کے معاملے میں غلطی ہوئی کہ انہوں نے ہم پر دونوں چھوٹے بھائیوں کو ترجیح دی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے کہتے ہیں فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہو، فلاں کو مجھ پر زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ یہ ساری انسانیت کی کہانی ہے۔ ابلیس والدین کے خلاف اسی طرح کام کرتا ہے۔ اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ حسد قتل تک کیسے پہنچا؟ بظاہر اس خواہش میں کتنی معصومیت ہے، یعنی اپنے بھائی کے قتل کے لیے انہوں نے دلیل سوچی، باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، باپ کی غلطیاں ہماری نہیں، چاہے بھائی قتل کر دیں، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ وہ سوچ ہے جو عام طور پر میجورٹی کے اندر پائی جاتی ہے کہ ابھی تو یہ ناگزیر گناہ ہے، ابھی کر لیں، ایک بار کر لیں، اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ یہ مشورہ قتل کر دو پھر توبہ کے بعد نیک بن جانا شیطان نے انہیں اس وقت دیا تھا جب ان کے دل میں کینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کے ارادے سے غلطی کرے، انسان منصوبے کے تحت جرم کرے۔ توبہ جرم کے ارتکاب کے لیے جواز نہیں ہے، یہ ان کی غلطی تھی۔ یہ غلطی اکثر انسانوں سے ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ ایک بھائی کا ضمیر بیدار ہوا جو اس منصوبے کو برداشت نہیں کر سکا، اس کا نام یہودا تھا۔ اس نے ایسی تجویز پیش کی کہ یوسف علیہ السلام قتل سے بھی بچ جائیں اور باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں۔ یہ سب کے لیے قابل عمل تھی کہ کوئی آتا جاتا قافلہ کنویں سے نکال کر لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو پورا کر کے رہنا ہوتا ہے۔ جب کوئی گروہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی گروہ میں سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نکال لیتے ہیں جو لوگوں کو کسی درمیانی تدبیر کے لیے رضامند کر لیتا ہے، تھرڈ آپشن پہ، جس کے ذریعے اس بندے کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، جب بیٹے دور دراز کی مہم پر جاتے تو سفر کی مشکلات کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ارسلہ معنا ارسلہ معنا غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائے پیے کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کھیل اور تفریح پر اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا کہ کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں ہے. اس نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. اپنے بچوں کو تو باپ جانتا ہی ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کھیل کود میں ہو سکتا ہے تم اتنے مشغول ہو جاؤ تمہیں یوسف کی یاد ہی نہ آئے, تم اگنور کر دو اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور اس کے کام کی خبر دو گے اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے, مجبوراً سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی. بھائیوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے. 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی تم سے جو سلوک کر رہے ہیں بہت جلد تم اپنے بھائیوں کو جتاؤ گے. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے پیٹتے عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا سو اس کو بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں خواہ ہم سچے ہوں. انہوں نے باپ کے اندیشے کو اپنا عذر بنا لیا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے, اسے سامان کے پاس چھوڑا تھا, بھیڑیا کھا گیا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ تو ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے, ہم تو پہلے ہی آپ کی نظروں میں مشکوک ہیں. اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے. باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے, سو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اس کے خون میں لت پت کر کے لیا ہے. وہ بھول گئے کہ بھیڑیا کسی کو کھانے کے لیے صحیح سالم قمیض اتار کر حوالے نہیں کرتا. اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا یا بشرا ھذا غلام, مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے. یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. قافلے والوں نے وارد کو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے آگے بھیجا. چونکہ اس دور میں انسان بکتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سامان تجارت بنا کر چھپا لیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قریب ہی تھے. انہوں نے ظاہر کیا کہ سیدنا یوسف ان کا بھاگا ہوا غلام ہے. اس طرح قافلے والوں نے غلام یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے معمولی قیمت پر خرید لیا اور یوسف علیہ السلام بک گئے. وہ جن کا حسن پوری دنیا کے حسن کے برابر ہے, حسن کی تقسیم ایسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر حسن عطا فرمایا. وہ جو پاک باز انسان تھے, وہ جو ایک نبی کے بیٹے تھے, 4 پشتوں سے نبوت جن کے پاس تھی, کیسے چند پیسوں کے عوض بک گئے اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا. اور وہ اس سے رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے. ان کا مقصد دراصل قیمت حاصل کرنا نہیں تھا, لین دین سے بیزار بھی ہو رہے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا علم رکھتے تھے, جیسی دانش رکھتے تھے, کم سنی کے باوجود بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے. کس طرح
कुएं के तवस्सुत से काफिले वालों को मिल गए, फिर बिक कर कहां तक जा पहुंचे। आइए देखते हैं रुकू नंबर 13 में। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसकी रिहाइश बाइज्जत रखो, उम्मीद है वो हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ को उस जमीन में जगह दी, और ताकि हम उसे बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाएं। और अल्लाह ताला, बहुत ही अहम बात है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला ने कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बीच में रखा है। और अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। आज भी इंसान ये समझते हैं कि कोरोना से उन्होंने लड़ना है और वो गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये सिलसिला जारी रहेगा, और जब वो चाहेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस्सा यूसुफ का खास पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है, और वो इंसानों के रवैये हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद सईदना याकूब अलैहिस्सलाम का रवैया हमारे सामने आया। उन्होंने कहा, मैं अच्छा सब्र करूंगा। भाइयों का रवैया हसद का था। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, यूसुफ को मिस्र के वजीर खजाना ने खरीदा था। मिस्र में उस वक्त रैयान बिन वलीद हुक्मरान था, और उसने कहा था कि इसका इकराम करो, अच्छे तरीके से रखो, चूंकि वो एक गुलाम था। उम्मीद है कि वो हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह ताला कैसे दिलों में जगह बना देते हैं। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की साजिश की वजह से वो अंधे कुएं में डाले गए थे। मिस्र लाकर उन्हें फरोख्त किया गया। वो अजीज मिस्र के यहाँ पहुंचे। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार के दिल और उनके खानदान में उनके लिए जगह बनाई। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मामला फहमी के मौके फराहम किए गए, और भाइयों से नजात देकर मिस्र में निहायत उम्दा ठिकाना फराहम किया। अल्लाह ताला ने इस तरह मिस्र में सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमाए, और जब वो पुख्ता उम्री को पहुंचा, हमने उसे बड़ी कुव्वत फैसला और बड़ा इल्म अता किया। और हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। हुक्म और इल्म की सलाहियत उनकी नेकी और उसने सुलूक की वजह से अता की गई। याद रखिएगा, इल्म की पुख्तगी का बड़ा गहरा ताल्लुक इंसान की नेकी से होता है। और जिस औरत के घर में वो था, उसने यूसुफ को उसके नफ्स से बहकाया, और उसने तमाम दरवाजे बंद कर लिए और बोली, हाय तलक, जल्दी आओ। काला माज़अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, बिलाशुबा मेरे मालिक ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया। यकीनन जालिम लोग फलाह नहीं पाते। अजीज मिस्र की बीवी सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं होता। मैं हुदूद तोड़कर जुल्म नहीं करूंगा। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, और बिलाशुबा यकीनन उस औरत ने उसका इरादा किया, और यूसुफ भी उस औरत का इरादा कर लेता अगर ये बात न होती कि उसने अपने रब की दलील देख ली। ऐसा ही हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को हटा दें। यकीनन वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। सईदा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरहान देखी, जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद होती। फितरी इल्हाम बुरहान है, अलार्मिंग सिस्टम है ना इंसान के अंदर, हर मौके पर तंबीह करता रहता है। इसी वजह से इंसान बुराई करने से रुक जाता है। तो जो फितरी इल्हाम के जाहिर होते ही अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, तो उसमें बुराई का मुकाबला करने की कुव्वत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने फितरी इल्हाम की वजह से सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से बचा लिया। हकीकत ये कि इंसान फितरी तौर पर जानता है कि क्या सही है क्या गलत। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अक्ल भी अता की, और बाहर से पैगंबरों को उभारने की दावत देने वाला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने किताबें भेजी,
رسول دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں. یہ دو ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں. اب اگر آپ دنیا میں کشمکش کو دیکھیں، ایک انسان ہے جس کو باہر سے ایک طرف سے نیکی کی کال ملتی ہے، دوسری طرف سے برائی کی کال ملتی ہے. معاملہ اندر کا ہے. اندر اگر نیکی ہے تو باہر سے نیکی اٹریکٹ کرے گی، اندر اگر برائی ہے تو باہر سے بھی برائی ہی اٹریکٹ کرے گی. اگر انسان کو باہر سے نیکی کی کال ملے اور اندر سے بھی نیکی بیدار ہو جائے تو انسان نیکی کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں کامل نظام بنایا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد مانگی ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کس کی مدد چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہیں جہاں انہیں نیکی کی کال دی جائے تو نیکی ابھر آئے. ہاں یہ بات حق ہے کہ نیکی کی استعداد بہرحال ہر فرد میں موجود ہے اور باہر سے کال دینے والوں کی ضرورت ہے. کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بلانے والے نہیں بنیں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے مددگار نہیں بنیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف نہیں بلائیں گے؟ اور چلیے دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا. وہ بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھاڑا گیا تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے. گواہ نے کہا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، عورت پکڑ کر کھینچ رہی تھی، لہٰذا عورت جھوٹی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام سچے ہیں. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا، انہو من کیدکن، یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. یعنی تم ایسی بات لے کر آتی ہو جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا. یوسف آرزن ہاذا، یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے. یوسف علیہ السلام کو ٹالرنس کا مشورہ دیا تھا کہ چرچا مت کرو، حالات بھی جو کہ توں رہیں گے. یہی ایلیٹ کلاس کا معاملہ ہے. بڑے سے بڑے معاملے کو، حتیٰ کہ عزت کے معاملے کو بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. رکوع نمبر 14 ہے، اور بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. وہ بات جو سیدہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان تھی، وہ بات جگہ جگہ پہنچ گئی اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے. یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں. بات نکلی، شہر بھر میں پھیلی، عورتوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے. وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں. عورتوں نے جب عزیز مصر کی بیوی پہ تبصرہ کیا، صحیح عورت تھی، اس نے کہا کہ جواب عملی طور پر دینا چاہیے. لہذا اس نے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. اینڈ جب وہ پھل کاٹنے لگے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا، نکل آؤ. عورتوں نے جب پھل کاٹنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، اللہ کی پناہ، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے. مصر کی عورتوں کو حسن یوسف کی اطلاع مل چکی تھی.
وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنی خفیہ تدبیر میں کامیاب رہیں. انہوں نے ایسا حسن دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے فرشتہ قرار دیا اس لیے کہ عام انسانوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات و صفات میں انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں. عزیز کی بیوی نے کہا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس مجلس کو جہاں ہر ایک کے ہاتھ میں پھل ہے، چھری ہے اور کٹے ہوئے ہاتھ، بہتا ہوا لہو. اپنے ہاتھوں پر ہی لہو تلاش کر لیا. عزیز کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا. اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا، اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. عورتوں کے تعجب سے عزیز مصر کی بیوی کو حوصلہ ہوا. اس نے برے ارادے کا اظہار کیا کہ میری تمام کوششوں کے باوجود یہ شخص اپنے اصول پر جمع ہوا ہے. اسے میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا ورنہ یہ قید ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا. عمومی طور پر پیش قدمی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی شاید ہماری سوسائٹی جیسی تھی جہاں عورت پیش قدمی کرتی ہے اور مردوں کے دل لبھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اس نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے جن حالات میں رب کی طرف توجہ لگائی تھی، ان حالات پہ عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ لگائی. اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا فعل اور اپنا اپنا نصیب. جس نے رب کی طرف توجہ لگائی رب نے اسے بچا لیا. جنہوں نے حسن یوسف پر توجہ لگائی بچ نہیں پائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں. یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں. اونچے طبقے کے گھرانوں کی عزتوں کا تحفظ اسی طرح ہوتا ہے کہ بے گناہ کو قید کر دیا جائے. عزیز مصر اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھنا چاہتا تھا اور بیوی پر بس نہیں چلتا تھا. اس کا بس غلام پر چلا تو لمبی مدت تک قید کر دیا. حیا اور ایمان کے باوجود، صالح ہونے کے باوجود مجرم بنا کر یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے. رکو نمبر 15 ہے. اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. وہ 2 نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے. ایک شراب پلاتا تھا، دوسرا نان بائی تھا. یوسف نے کہا، تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں. اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. پھر تعبیر دیتے ہوئے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے، نہایت زبردست ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے کے ساتھی اس لیے کہہ رہے تھے، کافی عرصے سے قید تھے. سوال یہ کیا تھا کہ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا صرف ایک واحد اور قہار. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جن کو رب بنا کر پوجا جاتا ہے ان کی ذات و صفات میں اور رب کی ذات و صفات میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں منفرد ہے. تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو سیدھا دین وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہو. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پہ لائے گا اور جو دوسرا ہے سو وہ سولی دیا جائے گا. پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پہ لائے گا، دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. تو شیطان نے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا. یوں یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنی زندگی کا طویل ترین عرصہ گزارا. رکو نمبر 16 ہے. ایک نیا منظر ہے اور بادشاہ نے کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے. بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ حق کی طرف بلانے والوں کی کس کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ خواب کا بھی ہے. اور اب اس کا ذہن دعوت دینے والے کی عظمت کو تسلیم کر لے، یعنی اس کا دل نرم پڑ جائے. اللہ تعالیٰ خواب اس لیے دکھاتے ہیں، ایک فریق دیکھتا ہے تو دوسرا دیکھنے والا جو ہے جن کو دیکھتا ہے ان کے بارے میں اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. یوں دعوت کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں. درباریوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بات ٹال دیتے ہیں. انہوں نے اس خواب کو پریشان خواب قرار دیا اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اور ان دو میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں. اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ 7 موٹی گائے اور 7 ہری بالیوں سے 7 ایسے سال مراد ہیں جس میں لگاتار اچھی پیداوار ہوگی، جانور نباتات سب خوب پھلیں پھولیں گے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے 7 سال کی پیداوار کو خوشوں میں ہی چھوڑ دو تاکہ وہ موسمی اثرات اور کیڑوں سے محفوظ رہیں. غلے کا استعمال کم رکھیں، یہ غلے کو محفوظ رکھنے کا عمدہ طریقہ ہے تاکہ غلہ مشکل وقت میں کام آئے. پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو. 7 سخت برسوں سے مراد ایسے سال ہیں جن میں زرعی پیداوار نہیں ہوگی، یہ قحط کے سال ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے. نبوی علم کی بنا پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ ان سالوں کے اختتام پر پچھلا غلہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ فراوانی ہوگی، خوب بارشیں ہوگی، دودھ اور پھل کثرت سے لوگوں کو حاصل ہوں گے. آخری آیات ہیں.
اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ تحقیق کر لیں، عورتیں ہی اصل حقیقت بتا سکتی ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی عدم موجودگی میں تحقیقات کروانے کے لیے کہا تاکہ غیر جانبداری سے تحقیقات ہوں. بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے. بادشاہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا، یوسف علیہ السلام کے کردار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. تو اللہ کا نبی 14 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اس الزام کے ساتھ قید رہا. آخر میں پتا چلا وہ ایسا انسان ہے جس میں کوئی برائی ہی نہیں تھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم پر خوشحالی آئے تو کیسے اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے. خوشحال طبقے کے افراد کس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس جگہ سے انہیں پکڑا جاتا ہے وہ ان کی خواہشات ہیں. یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا. وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ عارضی کامیابی کو ہمیشہ کی ذلت اور خسارے میں بدل دیتا ہے. الحمدللہ 12واں پارہ کمپلیٹ ہوا اور سورہ یوسف انکمپلیٹ ہے. باقی حصہ ہم کل دیکھیں گے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہماری خطاؤں غلطیوں گناہوں کو معاف فرما دیجیے. الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، جتنے لوگ تیرے دین کے سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں الہی ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین، اس پینڈیمک کی وجہ سے جس طرح سے بے روزگاری پھیلی اور الہی لوگوں کے معاشی حالات خراب ہوئے، یا ارحم الراحمین تو ہی سب کا وارث ہے، تو رازق ہے. الہی تو رزق کے دروازے کھول دے. اور الہی اس دوران الہی سب لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، تیرے حبیب نے فرمایا
من احتکر لیس منا، جس نے احتکار کیا، ذخیرہ اندوزی کی، وہ ہم میں سے نہیں. اور وہ جو قیمتیں بڑھانے کے لیے چیزیں روک کے رکھتا ہے اور لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں اتنی مہنگی کر کے دیتا ہے کہ ان کی جیب اجازت نہیں دیتی. الہی ہماری قوم کو اس صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور الہی ناجائز ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع سے الہی ساری قوم کو بچا لیجیے یا ارحم الراحمین. ہم سب کو خشوع والی نمازیں الہی الہی خشوع والے سجدے، خشوع والا رکوع نصیب فرمائیے. الہی رات اور دن کے اوقات میں تلاوت قرآن نصیب فرمائیے. الہی جو قرآن میں سے بھول جائے اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور الہی آپ سے استدعا ہے، الہی ہمیں اس سچی کتاب کا علم نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین. آپ سے استدعا ہے، ہم نے جو دعائیں اپنے لیے مانگی اور الہی وہ دعائیں جو ہم نے امت کے لیے مانگنی ہے، الہی اس امت کو معاف کر دیجئے. اور الہی آپ سے استدعا ہے کہ امت کو اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین.